1947 میں پاکستان آزاد ہوتا ہے. یہ ویسے ہی ہنستے کھیلتے نہیں مل گیا تھا، یا ویسے ہی کسی نے ڈرائنگ کر کے دنیا کے نقشے میں لائنیں کھینچ کے پاکستان نہیں بنا دیا تھا. اس کے پیچھے 20 لاکھ سے زائد مسلمانوں کے خون کی تاریخ ہے. اس کے پیچھے 20 لاکھ سے زائد نوجوانوں نے، مسلمانوں نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں. لاکھوں عورتوں کی عزت لوٹی گئی ہے، لاکھوں بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا ہے. یہ قربانی اس لیے نہیں تھی کہ یہاں آ کر، یہاں رہ کر دین اسلام کا، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جائے. یہ قربانی اس لیے تھی، یہ ساری تاریخ اس لیے رقم کی گئی تھی کہ ایک آزاد اسلامی ملک ہمیں چاہیے. صرف آزادی نہیں چاہیے، صرف آزادی نہیں چاہیے. یہ ملک صرف آزادی کے حصول کے لیے نہیں تھا. آزادی کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی پابندی نہ ہو، انسان آزاد ہے، جو چاہے کرتا رہے. انسان جو کھائے، جو پیے، جو پہنے، جس طرح سے رہے، اسے مکمل آزادی ہو. یہ تو دنیا کا کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا. مذہب تو دور کی بات ہے، دنیا کا کوئی ملک اس کی اجازت نہیں دیتا. ملک تو دور کی بات ہے، دنیا کی کوئی قوم اس کی اجازت نہیں دیتی. قوم تو دور کی بات ہے، یہ آپ کے علاقے کا کوئی ایک اسکول اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جو جیسے چاہے زندگی گزار دے. ہمارے ہاں آزادی کا مطلب ہی غلط لیا جاتا ہے، ہمارے ہاں آزادی کا مفہوم ہی غلط بیان کیا جاتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی. پاکستان اس چیز کے لیے نہیں آیا تھا کہ جیسے تمہارا جی چاہے زندگی گزارو، جو تمہارے دل میں آئے وہ کرتے رہو. یہ لاکھوں انسانوں نے جو خون کے دریا بہائے تھے، یہ جو اپنی گردنیں کٹوائی تھی اور اپنی عزت خواتین نے لٹوائی تھی، جو خون کی ندیاں بہی تھی، یہ اس لیے نہیں بہی تھی کہ جو جیسے مرضی ہے زندگی گزارے. یہ کام تو ہندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتا تھا. اس کے لیے آزاد ملک کی ضرورت نہیں تھی. آزادی چاہیے تھی، اور وہ آزادی تھی مذہبی آزادی. وہ آزادی تھی دین کی آزادی، دین سے آزادی نہیں، دین کی آزادی. وہ آزادی تھی قرآن کی آزادی، وہ آزادی تھی شریعت کی آزادی، کہ ہم اس ملک میں جا کر اپنے دین پر عمل کر سکیں. ہم اس ملک میں جا کر اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکیں. ہم اس ملک میں جا کر اپنے عقائد کے مطابق، اپنی دینی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. اگر یہ کہا جائے کہ جیسی بھی آزادی، آج کل ہمارے ہاں اس آزادی کو بڑا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے. 14 اگست آ رہا ہے اور اس پہ مکمل طور پہ پھر اس آزادی کا اظہار ہوتا ہے. یہ آزادی ہماری نہیں ہے، نہ یہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کی گئی تھی. یہ لبرل آزادی کی ضرورت نہیں تھی. آپ ذرا ابتدائی تاریخ پاکستان کو دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے خطبات کو پڑھیں. آپ اس زمانے کی جتنی قراردادیں ہیں ان قراردادوں کا مطالعہ کریں. جب پاکستان کا آئین بنتا ہے، سب سے پہلے اس آئین کی دفعات کا مطالعہ کریں. سب سے پہلی شق یہ ہے کہ حاکمیت اللہ رب العزت کی ہوگی. اس ملک کے اندر حاکمیت اعلیٰ کا تصور صرف اللہ کے لیے ہے، اور یہ وہ قرارداد ہے، اور یہ وہ آئین ہے، یہ وہ قانون ہے جس کی دفعات میثاق مدینہ کے ساتھ ملتی ہیں. کہ جب ریاست مدینہ بنی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خد و خال کو بنایا اور اس کے لیے قوانین وضع کیے، تو اس کے اندر پہلی بات یہ تھی کہ حاکمیت اعلیٰ کا تصور اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور اللہ کے بعد اگر کائنات میں کسی کو حاکمیت حاصل ہے تو وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اس کے بعد جو ان کے خلیفہ بنیں گے، جو ان کی نیابت میں آئیں گے، یہی سلسلہ چلتا رہے گا. جب آئین یہ کہتا ہے، ملک کے آئین کی بنیادی دفعہ یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی، دستور شریعت کا ہوگا، آئین قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، تو پھر اس کے اندر میرا جسم میری مرضی والی بات نہیں ہوگی. اس کے اندر جیسے اللہ کا حکم ہے، جیسے اللہ کی مرضی ہے، اس کے مطابق ہوگی. اس کے اندر پھر میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے، قرآن و سنت کی مرضی ہوگی. یہ آزادی وہ ہے جس کے لیے
1947 سے پہلے جدوجہد کی گئی، کوشش کی گئی، اور بلاخر 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پہ پاکستان نامی مملکت وجود میں آئی۔ آج 75 سال ہونے والے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ یہ کیسی آزادی ہے، ہم ابھی تک آزاد نہیں ہیں، غلام ہیں۔ تو میں نے اور آپ نے کردار کیا ادا کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے کوشش کیا کی ہے؟ ہم نے کس حد تک اپنا حصہ ڈالا ہے؟ ہمیں ایک مسلمان بن کر زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے اختیار کرنے چاہیے، کون سا حکمران ہے جس نے ہمیں روکا ہے اس سے؟ شریعت کہتی ہے بے ایمانی نہ کرو، ہم بے ایمانی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا ذاتی فعل ہے، اس میں حکمرانوں کا عمل دخل نہیں ہے۔ ہم ہر چیز اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، جی حکومت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں قیادت صحیح نہیں ملی۔ جو چیزیں ہمارے اختیار میں اس کو تو ٹھیک کر سکتے۔ یہاں کتنے ہی ساتھی موجود ہیں جو شاید کسی نہ کسی ادارے میں ٹیچر ہو۔ ہم اپنے سرکاری اسکولوں کا حال دیکھیں ذرا جا کر، وہاں پر ٹیچر کتنی محنت سے پڑھاتے ہیں۔ ان بچوں کا مستقبل بگاڑ کر ان کی زندگی سے کھلواڑ کرنا یہ حکومت کا نہیں، یہ ان ٹیچر کا کام ہے، یہ ان ٹیچر کی ذمہ داری ہے۔ یہاں کئی ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوں گے، یا 2 نمبر دوائیاں لکھ کر، جعلی ٹیسٹ کروا کر اپنے جیب کو بھرنے کا کام یہ میں اور آپ کر رہے ہیں، حکومت نہیں کروا رہی ہے۔ یہاں پر کتنے ہی وکیل بھائی بیٹھے ہوں گے، بے گناہ لوگوں کو پھانسی کے تختے پر پہنچانا اور گناہگاروں کو پھانسی کے تختے سے اٹھا کر عزت کی مسند میں بٹھانا، اس کے پیچھے میرے اور آپ کی کوشش ہے۔ ہم لوگ بے گناہوں کو مجرم بنا کر اور مجرم کو بے گناہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس میں کردار گورنمنٹ کا نہیں، میرا اور آپ کا کردار ہے۔ کون سا وہ شعبہ ہے جس کے اندر ہم خیانت نہیں کرتے؟ کون سا وہ شعبہ ہے جس کے اندر ہم بے ایمانی نہیں کرتے؟ تاجر ہے تو وہ بے ایمانی کر رہا ہے، ڈاکٹر ہے تو وہ بے ایمانی کر رہا ہے۔ جو جس منصب پہ پہنچا ہے، جس کو جتنا اختیار ملا ہے، وہ مکمل طور پر بے ایمانی کا مظاہرہ کر کے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم غلام قوم ہیں، ہم آزاد نہیں ہوئے۔ اس غلامی کا توق تو میں اور آپ خود اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ 14 اگست آتا ہے، صرف جھنڈے لہرانے کا نام آزادی نہیں ہے۔ ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ ایک اسلامی فلاحی سلطنت کے لیے 20 لاکھ سے زائد افراد نے اپنا خون بہایا تھا، 20 لاکھ سے زائد لوگوں نے قربانی دی تھی۔ اس قربانی کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوا ہے، اس کا بیڑا غرق کرنے میں جن لوگوں کا حال ہے، قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے 14 اگست ہے، یہ آزادی کا دن ہے، اور آزادی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، مانا کہ 100 خامیاں موجود ہیں، مانا کہ ہمارے سسٹم میں خرابی ہے، لیکن یاد رکھیے ایک سیاست ہے اور ایک ریاست ہے۔ سیاست کی تو خامیاں ہوتی ہیں، لیکن ریاست کا تحفظ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ سیاست میں خامیاں موجود ہیں، سیاست دانوں میں خیانت موجود ہے، سیاست دانوں میں خامیاں موجود ہیں، لیکن ریاست جو اتنے خون دے کر حاصل کی گئی تھی، اس کے بچانے کے لیے تو ہم میں سے ہر ایک کا حق بنتا ہے کہ اس کے سسٹم کو ٹھیک کریں، کم از کم اپنے دائرے اختیار میں تو ٹھیک کریں۔ مانا کہ قحط الرجال کا زمانہ ہے، صحیح افراد بہت کم دستیاب ہیں، لیکن یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے ایسے جج بھی موجود ہیں جو اپنی نوکری کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، لیکن ان کا قلم غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ ایسے وکیل بھی موجود ہیں جو اپنے گھر میں فاقہ تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کسی غلط کیس کی پیروی کر کے بے گناہ کو سزا نہیں دلواتے اور سزا یافتہ کو بے گناہ قرار نہیں دیتے۔ ایسے ڈاکٹر بھی تو موجود ہیں جو اپنے جیب سے خرچ کر کے مریض کا علاج کرتے ہیں اور لوگوں کی جانیں بچانے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی تو موجود ہیں جو اپنی ذمہ داری کے احساس کے لیے دن رات کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنی ساری کی ساری توانائیاں معاشرے کی بہتری کے لیے صرف کر دیتے۔ ہمارے ہاں پورا ایک سسٹم خراب ہے، لیکن اس سسٹم کے اندر بھی ایسے چمکتے ستارے ہر جگہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہی ہمارے ہیرو ہیں، وہی ہماری قیادت ہے، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کو پولیس میں ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جو اپنے پینے کا پانی بھی گھر سے لے کر دفتر میں جاتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر رشوت کے ایک گلاس پانی بھی نہ پینا پڑ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل مایوسی ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ جس کے دائرہ اختیار میں جو خیر کا کام آتا ہے، اسے چاہیے کہ ملک کی بہتری کے لیے،
اپنی ریاست کی بہتری کے لیے، اپنے اداروں کی بہتری کے لیے، اپنی سوسائٹی اور معاشرے کی بہتری کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرے. یہی ایک مسلمان ہونے کا بھی حق ہے، یہی ایک پاکستانی ہونے کا بھی حق ہے.